بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اسپرچول ڈکلائن، دا بگننگ آف دی مورل ڈیکے. آج ہمارا یہ موضوع ہے اور صرف چند جملے اس موضوع سے متعلق اس لیے کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے، اور اس سیریز میں ہم نے جو تھیم چوز کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان. ہمیں قرآن کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں اس کو دوسری طرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ واٹ از دا کریکٹر آف اے سکسیسفل پرسن. جب آپ مصحف کھولتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ دکھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھتے سنتے جس چیز پہ پہنچتے ہیں سورت کے اینڈ پہ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ کی تعریفوں سے بات شروع ہوتی ہے، بیچ میں انسان اپنی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کی بندی اور آپ میرے ماسٹر ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہم دن میں کم از کم 15 دفعہ سیدھا راستہ مانگتے ہیں. اولا پلیز گائیڈ می، آئی وانٹ ٹو بی گائیڈیڈ. اولا پلیز ڈونٹ میک می دوز ہو آر ناٹ سکسیسفل. جب ایک انسان کی زبان سے دن میں ایٹ لیسٹ 17 ٹائم، اور 17 کیوں؟ وی ہیو 17 فرض ان صلاۃ. اگر سنتیں اور نفل بھی ہم ساتھ کاؤنٹ کر لیں تو ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہوگا. جب ایک انسان اتنا تڑپ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت چاہیے، آئی وانٹ گائیڈنس، آئی وانٹ ٹو بی سکسیسفل. گائیڈنس کیا ہے؟ ابھی آپ کا سیٹ اپ سارا کمپیوٹرائز، یہ جو کچھ ہوا، یا آپ کے سامنے مائک سیٹ ہوئے، کیا تھا کہ اس کمپیوٹر کو کیسے چلانا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم کیسے کام کرے گا، یہ کمرے میں لگے ہوئے اے سی کیسے چلیں گے. ہم سارا دن ہدایت کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا. ہمیں کچھ چاہیے. آپ ڈرائیونگ سیکھتی ہیں، اٹس ٹو بی گائیڈیڈ. یعنی مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تو آئی ایم ناٹ گائیڈیڈ، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو. آپ کو آتی ہے، آپ کو ہدایت ہے. آپ کی امی کو حلیم بنانی آتی ہے، آپ کو نہیں آتی، تو حلیم بنانے میں آپ کی امی ہدایت یافتہ ہے، آپ ابھی نہیں ہیں، ہو جائیں گی. اور زیادہ بچیاں سسرال میں ہی جا کے ہوتی ہیں ساسوں کے عتاب سے بچنے کے لیے. اپنی امیوں کو تو بڑی کم بچیوں نے حلیم کھلائی ہوگی، ہم میں سے بھی بہت ساروں نے کوئی نہیں کھلائی. تو جس چیز کو کرنا آ جائے اس کو ہدایت کہتے ہیں. ایک جملہ آج لکھ لیجئے گا، کمپیوٹر چلانا آ جائے تو آپ کو کمپیوٹر کی ہدایت مل گئی. آپ کو گاڑی چلانی آ گئی تو گاڑی چلانے کی ہدایت مل گئی. آپ کو اپنی زندگی کے جس پہلو پہ ریئیکٹ کرنا ہے، ہاؤ شوڈ آئی ریئیکٹ، بینگ اے ڈاٹر، بینگ اے سسٹر، بہن ہونے کے ناطے مجھے اس وقت اپنے بھائی کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے، یہ آپ کی بہن ہونے کی ہدایت ہے. اب جب ہم اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آئی نیڈ گائیڈنس،
تو اللہ تعالیٰ کا ایک غیر محسوس جو ہم ابھی نہیں سمجھتے ایک جواب آتا ہے آسمان سے، وہ بندی آپ میں سے کسی کا نام لے لوں؟ کتنی عائشہs بیٹھی ہیں ادھر؟ ماشاءاللہ. عائشہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے اللہ پلیز گائیڈ می اہدنا الصراط المستقیم. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم اہدنا کہتے ہیں، ابھی گرامر میں نہیں جھیے، اہدنا از اے پلورل. اگر میں یہ کہتی نا او اللہ اہدنی صراط مستقیم، تو ہم اپنی لفظوں میں پتا کیا کہتے ہیں کہ اللہ آئی نیڈ گائیڈنس، یعنی میں خود صرف چاہتی ہوں کہ مجھے کمپیوٹر چلانا آ جائے. واحد کے سیگے سنگولر اور اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں اہدینا تو دیٹ وی نیڈ گائیڈنس. دیٹ مین کہ گائیڈنس اور ہدایت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جس کا تعلق آپ کی میری پرسنل لائف سے ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے میری زندگی. بٹ ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو سوشل گائیڈنس ہوتی ہے، معاشرہ، پورے گھر والے، پھر گلی والے، پھر محلے والے، پھر کالونی، پھر شہر، پھر آپ کہہ لیجئے کہ پروونس، پھر ملک، پھر دنیا. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم بینگ اے مسلم، تو ہم اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ بینگ اے مسلم آئی نیڈ گائیڈنس. ہاؤ شوڈ آئی ول بی سکسیسفل ان بوتھ ورڈس. ہم سب نے آنکھ کھولی ہے اس ماحول میں کہ جہاں شروع سے دنیا آخرت دنیا آخرت دنیا آخرت، ہیئر اینڈ دیئر، ہیئر آفٹر دیر آفٹر، یہ وہ باتیں کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کے لیے نیا نہیں ہے یہ کانسیپٹ. ایون دنیا کے بہت سارے مذاہب، کرسچینٹی ویری سملر ریلیجن ٹو اسلام، اس میں بھی یہ موجود ہے. جیوازم میں تو بہت اسٹرکٹلی پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب نے ایک دوسری دنیا میں جانا ہے. خیر ہوا کیا، ہم نے ایک ہدایت مانگی کہ اللہ وی وانٹ ٹو بی گائیڈڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے، آر یو سیریس؟ یو نو وٹ آر یو آسکنگ فار؟ یس اللہ آئی نو. اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وی وانٹ گائیڈنس، اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے؟ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ڈاؤٹ فری. کیونکہ جب کسی چیز میں ریب آ جاتا ہے نا، شک، اور عربی زبان میں شک لفظ کے بہت سے لفظ ہیں، شک لفظ بھی عربی کا ہی ہے. ڈاؤٹ، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ڈاؤٹس، کنفیوژنس. انگلش میں ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں نا، اسی طرح دوسری طرف بھی ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آف کورس یو وانٹ آتھینٹک تھنگ. ہم میں سے کوئی بھی ڈاؤٹ فل چیز نہیں پسند کرتا. کوئی آپ کو ریسیپی دے لیکن اس میں کچھ گڑبڑ کر دے، نہیں لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہ کیا اللہ کا جواب آ گیا. اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کو جب تم کھولو گے تو تمہیں اس وقت ایک بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی صرف اس دنیا کی زندگی نہیں ہے. اللہ نے تمہیں ایک اور دوسرے جہان کے لیے پیدا کیا. میں صرف آپ کو اگر شروع کی چند آیتیں جو قرآن پاک کی آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہے، اور سورۃ فاتحہ تو آپ اور میں روز ہی پڑھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر صرف اس کے تھوڑے سے ترجمے کا ایک فلوت بتا دوں تو آپ کو آج یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ قرآن کا سیکوینس کیا ہے. اور آج جو ٹاپک ہمیں ملا ہے کہ آج مورلی اینڈ اسپرچولی اینڈ سوشلی ہم مسلمان پیچھے کیوں ہیں. آپ کو اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب. آپ خوش ہو کہ ریئلی؟ فار ایگزامپل میں اپنے پرس میں سے ایک چھوٹا سا بکلٹ نکالوں اور میں آپ میں سے کسی سے کہتی ہوں کہ ہو وانٹ دس، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا راز لکھا ہوا ہے، اور جس نے اس پیپر کو کھول کے پڑھ لیا اور اس راز کو پا لیا، اس میں لکھا کہ مثلاً چلیے اب فاطمہ، کوئی فاطمہ ہے ادھر؟ بشرا، مریم، چلیے مریم کے ہاتھ میں یہ پیج آتا ہے اور یہ کھولتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے مریم اگر دنیا کے ہر رشتے ہر روپ میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جب اپنے کیریئر کو بلڈ کریں
مثلاً یہ میڈیکل میں جائیں تو یہ اس شہر کی نہیں اس ملک کی سب سے اچھی ڈاکٹر بن جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کو باہر کی دنیا سے بلایا جائے گا اور پھر ان کو پوری دنیا آفر کرے گی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، پھر اس کو اسکالرشپ ملیں گے، پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں لے جائی جائیں گی، پھر جب یہ وہاں جائیں گی تو ان کو ایک بہت اچھا رشتہ آفر ہوگا، پھر ان کی ملک ایک بہت ڈیسنٹ مہذب بہت اچھے سوشلی اسٹرانگ مرد سے یا لڑکے سے شادی ہو جائے گی، پھر ان کا اپنا گھر ہوگا اور گاڑی اور یہ سب کچھ، اور اس کے بعد ان کو سب جاننے لگ جائیں گے۔ بس ابھی میں ادھر رکتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ ایک نسخہ ہے، مریم کا نام میں نے لیا یا جن کا بھی لیا، آپ میں سے کتنے چاہیں گے کہ یہ راز ان کو بھی پتہ لگ جائے؟ یہی تو ہماری سکسیس ہے، دنیا میں اچھے ماں باپ کے گھر میں اچھے، پھر کیریئر اچھا ہو جائے، پھر شادی اچھی ہو جائے جگہ، پھر بچے بھی ہوں، ہسبینڈ بہت انڈرسٹینڈنگ ہوں، ان لاس تو ہو ہی نہ، چلیے وہ امریکہ چلی گئی تو ان لاس دور ہی ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ ہم سب کی ترقی کا راز اگر کسی کو صرف اتنا بھی مل جائے تو ہم میں سے کون اس سیکرٹ کو جاننا نہیں چاہے گا؟ میں تو دونوں ہاتھوں سے کہوں گی آئی وانٹ دس۔ اچھا، اب بالفرض یہ سبجیکٹ، یہ انگریڈینٹس جو اس سکسیس کے ہیں پنجاب کالج میں آفر کر دیے جائیں، کون یہاں نہیں آنا چاہے گا؟ پنجاب کالج کے اس باہر نوٹس بورڈ پہ ایک بڑا سا بینر لگا دیں کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے اس کو کالج میں انرول ہو جائیں گے، ہم ان کو ایک ایسا سیکرٹ پڑھائیں گے کہ جس کے بعد بس وائٹ ہاؤس کے ساتھ والی کوٹھی ان کی ہوگی، ہنستے مسکراتے رہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے صرف جوہر آباد کے بچے بچیاں اس کالج میں آئیں گے؟ نہیں نا، کہاں سے آئیں گے؟ کٹھا اور نورپور اور قائد آباد، بولتے جائیں، خوشاب، میاں والی، بیوی والا نہیں، اور کہاں سے آئیں گے بچے اس کالج میں؟ بکھر، لاہور، ساری دنیا سے آئیں گے۔ اور اگر بالفرض یہ یونیک تھنگ صرف پنجاب کالج کے اسی کیمپس میں ہو تو کیا ہوگا؟ کتنے کیمپس ہیں آپ کے اس کالج کے؟ کچھ پتا کسی کو؟ جتنے بھی ہوئے، ادھر سے بھی یہ ریکویسٹ آئے گی کہ ہمیں جوہر آباد میں ایڈمیشن چاہیے، کیا پھر یہ آپ کی موجودہ بلڈنگ کافی ہوگی؟ پھر ہم کیا کریں گے بھلا؟ یہ ساتھ والا پلاٹ پوچھیں گے یہ کونا کس کا؟ یہ ویسے بھی مجھے بڑا چبھتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی جب میں آئی تھی نا تو یہ میں کہتی تھی یہ سیدھا کیوں نہیں ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کسی بوڑھی عورت کا ہے، تو ہم اس سے بات کریں گے کہ ذرا سا اس کو ہمیں چکور کرنا ہے، یہ کونا ہمیں دے دو، پھر ہم ادھر جائیں گے، پھر ہم ادھر جائیں گے، پتہ نہیں کدھر کدھر جائیں گے، پھر بھی ہمارے پاس لوگ آئیں گے کیونکہ ان کو ایک ایسا سیکرٹ آف سکسیس دکھ گیا کہ جس سے ان کی دنیا سیکیور ہے۔ مان گئے؟ چلیے یہ تو ایک اینگل تھا، اب آگے چلتے ہیں۔ میں اپنا ہی نام لیتی ہوں یا کسی کا بھی لے لیتی ہوں کہ یہ میں نے سیکرٹ لے لی آپ سے، میں پنجاب کالج میں آ گئی، میں نے یہاں انرولمنٹ کیا اور جو مجھے انہوں نے کہا تھا اس سے بھی زیادہ مجھے ملا، میری ابھی کی زندگی اچھی ہونے لگی، میرے گھر والے میرے امی ابو کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، یو آر مور پولائٹ، یو آر مور لونگ، یو آر مور کیئرنگ۔ آپ کے چھوٹے بھائی بہن کہیں گے باجی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کہنا چپ، مجھے یہاں ایک سیکرٹ پڑھا رہے ہیں جس کے بعد میرے فیملی ٹرمز بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ وہی بیسکس بھی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پڑھائے اس انداز سے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اچھا، تو آپ اپنی امی ابو کی اور پیاری ہو گئی، آپ کے بھائی بہن آپ سے اور پیار کرنے لگ جائیں گے، آپ ان کی کیئر کریں گی، آپ ابو کو آئی لو یو کہیں گی، آپ ابو کے لیے ناشتہ بنانا چاہیں گے، امی کہیں تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے لیے تو میں ٹرے سے جا کر رکھتی تھی تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنا پتہ نہیں کالج میں بس آج کل ایک سیکرٹ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں سوال نہیں کرنا۔ Within 1 year you will be apple of the eyes of your whole family۔ پھر اگر آپ کے گھر میں نانی ہے، دادی ہیں، وہ دیکھیں گی کہ یہ بچی روز 15-20 منٹ میرے ساتھ ایسے بیٹھتی ہے جیسے فرینڈ سے بیٹھتے ہیں، میرے پاؤں دباتی ہے، مجھے کہتی دادی اماں اپنی بچپن کی کہانیاں سنائیں، دادی اماں آپ کی شادی کب ہوئی تھی، دادی ماں آپ شادی میں کس سے تیار ہوئی تھی؟ پھر دادی شرماتی لجاتی، وہ کہتی کیا، بٹ جب آپ وہاں سے اٹھتی ہیں نا تو آپ کی دادی آپ کو بڑی دعائیں دیتی ہے
کیونکہ بوڑھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے آپ ان کے بچپن کی باتیں پوچھیں، کیونکہ وہ جاتی روتا ہے نا، ہاتھ سے نکل رہی ہے چاندی، تو ان کو جب وہ ماضی یاد کراتے ہیں نا تو ایک دم اسپرچولی وہ اپلفٹ ہوتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلا وعدہ پنجاب کالج کا پورا ہوا، پھر آہستہ آہستہ آپ کی گڈ ریپیوٹ ہوئی، گھر سے باہر، فیملی، خاندان، سوشلی اب بہت اسٹرانگ ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ دوسرے لیول پہ گئے، اسٹڈیز آپ کی بڑی امپروو ہوئی۔ آپ کو ایک اور یہاں ٹپ دیتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی ریئلی اے سکسیسفل پرسن، یہ 20 پوائنٹس ہیں، اور وہ میں نے ویسے بھی دینے ہیں کسی پوائنٹ پہ انشاءاللہ۔ سائنٹیفیکل فیکٹس میں سے سکسیس کے 20 پوائنٹس، یہ ایک اگلا لیکچر آئے گا اسی سیریز میں، آپ یوٹیوب سے سنیے گا جب بھی موقع ملے، اگر ادھر نہ کہیں ہوا تو۔ ہوا کیا؟ سب وعدے پورے، آپ وائٹ ہاؤس پہنچ گئی اس کے نیبر میں، آل آف اے سڈن، اللہ نہ کرے، میں نے آپ کی کسی کے اب اس پہ مثال نہیں دینی، something happened to you, you feel some headache، آپ کے سر میں تھوڑا سا پین ہے، اٹس اوکے، شاید اوور ویلمنگ ہے، آج اسکیجول بڑا ٹائٹ تھا، تھک گئی، لیکن یو فیل سم تھنگ انیوژل، اور ہیں بھی آپ یو ایس اے میں، فوراً آپ کو کہتے ہیں چیک اپ پہ چلتے ہیں، اینڈ دین اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی یو کیم ٹو نو کہ یو ہیو برین ٹیومر۔ آپ وہ سب پا چکی جس کے آپ سے وعدے تھے، جس کو آپ سکسیس کہتے تھے، جس کو آپ اپ لفٹنگ یا پرائزنگ کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جو اکثر ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان بیمار ہونا تو بچ جاتا ہے۔ کئی بوڑھے گھروں میں 10 سال سے بیڈ ریڈن ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، ہارٹ ہے، اسٹڈ ڈلا ہوا ہے، لیکن جوان کو جب کوئی جھٹکا لگتا ہے نا تو وہ نہیں بچتا موسٹلی۔ ڈاکٹرز ایک دن آپ کو کہتے ہیں کہ دس از دا لاسٹ منتھ آف یور لائف، یو کین میکسیمم سروائیو فار 1 month۔ یہ تو خیر ایک بات ہی ہے، برین ٹیومر والے کو ڈاکٹر اس کے میڈیکل رپورٹ دے کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی بس اب 1 ماہ کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی، مجھے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، چلتے چلتے بندہ گرے تو مر جائے، یعنی ہمارا مسلم بیلیف ہے کہ بندہ بیماری سے نہیں مرتا، لیکن ایوری تھنگ ہے سم ریزن۔ اس 1 مہینے کو آپ کیسے گزاریں گے؟ یو گاٹ ایوری تھنگ یو وانٹ، سب مل گیا، سکسیس اسٹوری کمپلیٹ ہے، لیکن بینگ اے مسلم یو نو کہ آئی ہیو ٹو بی ریزریکٹڈ۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہاں ایک سوال اسائنمنٹ کے طور پہ اپنے لیے لکھیے، ہاؤ شوڈ یو فیل اٹ؟ کیسے آپ اس کو فیل کریں گی کہ مجھے اس 1 مہینے میں کیا کرنا ہے؟ آسان سا جملہ ہے کہ آپ اس 1 مہینے میں کیا کرنا چاہیں گی۔ آپ کو کوئی $1,00,000 آفر کر دے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیا فائدہ؟ 1 ماہ بعد اگر میں نے $10,00,000 چھوڑ کے مرنے تھے نا تو میں 11 لاکھ چھوڑ کے مر جاؤں گی۔ آپ کو اس وقت کوئی ایک آپ کی فرینڈ یا کوئی ایک ایسا اسپرچل لیڈر آپ کو ملتا ہے یو ایس اے میں، وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے کیا کمایا، واٹ آر یو ٹیکنگ ود یو؟ اب آپ سوچتے ہیں آئی واز سو بزی، میں تو دنیا کی سکسیس کے لیے بہت مصروف تھی، مجھے یہ چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں۔ پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ ڈو یو نو دا 3 questions you will be asked in your grave؟ اب آپ پریشان ہیں، وہ پوچھے گا کیا؟ آپ کہتے ہیں آپ ہی بتا دیں۔ فرسٹ کوشچن ول بی ان آور گریو، ہماری قبر کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ کو اس کالج والے تو نہیں پہلے کوشچنس بتاتے، کیونکہ پیپر آؤٹ ہو گیا تو کینسل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا، یعنی آخرت کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ فرسٹ کوشچن قبر میں، من ربک، ہو واز یور لارڈ؟ آپ کہیں گے تو بڑا آسان ہے، بولیں ذرا سب اس کا جواب دیں مل کے، اللہ، ربی اللہ، مائی لارڈ از اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہاں یہ بہت آسان ہے، ایون کل کی تفسیر میں بھی ہم نے بات کی کہ لا الہ الا اللہ کہے نا تو آپ کے لپس بھی موو نہیں ہوتے، دل میں ہی کہہ سکتے ہیں آپ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو موو یور لپس۔ لیکن وہاں یہ لفظ اللہ زبان پہ صرف اس وقت آئے گا جب آپ نے اللہ کے الہ ہونے کے وہ 6 میننگ جانے ہوں،
جس کو جانے بغیر اللہ کے الہ ہونے کا مطلب سمجھ ہی نہیں آتا، اور وہ ہم نے سیکھے نہیں۔ ہم تو لوگوں سے ڈرتے تھے، لوگوں سے امیدیں رکھتے تھے، لوگوں کا خوف تھا، عبادت تھی بس ایک اللہ اکبر سبحانک اللہم الحمد للہ وسلام السلام، نماز تھی ایک ٹوٹی ہوئی۔ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ زور اس پہ دیا جاتا ہے نماز پڑھو، کیوں پڑھو یہ نہیں بتایا جاتا، کیسے پڑھو پہ 4 اسکول آف تھاٹ بن گئے ہمارے ملکوں میں، اور اوور آل دیکھے تو مسلمان 72+ سیکٹس میں چلے گئے۔ موسٹلی فرق یہ چھوٹے چھوٹے دیے، کوئی ایک سیکٹ یہ نہیں بتاتا کہ پڑھو کیوں، وائی شوڈ آئی پرے۔ کوئی آپ سے کوئی کام کہے کرو تو آپ پوچھتے کیوں کروں، یہ نہیں بتاتے۔ اب وہاں آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج تمہاری آنکھیں بند ہوئیں تو کل تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ دوسرا سوال، مر رسولو کا، ہو واز یور پروفٹ، تمہارا رسول کون تھا؟ ہم تو پیار سے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگا کر اور بڑے پیار سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آخری رسول تھے نا۔ ہم کہیں گے جیزس پیس بی اپان ہم ہمارے رسول تھے، موزس پیس بی اپان ہم، ابراہیم، نووا، ہم تو سب کے نام لے دیں گے۔ لیکن وہاں صرف اس کی زبان پہ اللہ کے نبی کا نام آئے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر، پہچان کر، ان کے طرز پہ زندگی بسر کی ہوگی۔ تھرڈ کوشچن ول بی ما دینو کا، وٹ واز یور ریلیجن، تمہارا دین کیا تھا؟ ہم کہیں گے اسلام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ لیکن کیا ریئل میں ہم آج جس 22 کے لاسٹ میں ہیں، آج 10 دسمبر ہے، لکھ کے رکھ لیجئے، آپ میں سے کچھ بچیاں 20s میں ہوں گی، آئی تھنک سو، کچھ لیٹ ٹین ایجر ہوں گی 19، اور مائٹ بی سم ول بی 25، بٹوین موسٹلی یو شوڈ بی بٹوین 20 to 25، ایسے ہی ہے نا۔ اور آپ کی ٹیچرز اب اگلے گریڈ میں ہوں گے۔ آج اس وقت ہم اس بات کو دیکھیں تو ہم سب صرف ان 3 سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ نہیں تیار۔ اب آپ پریشان ہو گئے، کہاں گئی میری سکسیس سٹوری، کہاں جوہر آباد کی اس برانچ سے میں اٹھی اور میں وائٹ ہاؤس کے نیبر میں پہنچ گئی، آئی گاٹ وٹ ایور آئی وانٹ، بٹ میرے پاس آج کام نہیں آ رہا، حلق انی سلطانیہ۔ انسان پریشان ہوگا۔ پھر وہ جو آپ کا اسپرچل لیڈر آپ کو دیکھنے آئے نا، وہ کہتا ہے ابھی ایک اور بھی امتحان ہے آپ کا، اور قبر سے جو ہی آپ کو فارغ کر کے قیامت کے مراحل سے گزار کر ڈے آف ججمنٹ میں لے جایا جائے گا نا، تو وہاں تو آپ نے 5 سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ یو ول بی آسکڈ 5 questions۔ ہاتھ کھڑا کیجئے آپ سب میں سے جس کو وہ 5 questions پتا ہیں، ہینڈ ریز کریے۔ تو پھر دیٹ از دا کی سائن کہ اسپرچولی وی آر ڈکلائنڈ، ہم روحانی ترقی کی منزلوں میں بہت نیچے ہیں۔ آپ کے ایگزامس ہو رہے ہیں، میں نے سنا ہے۔ آپ میں سے کن کن بچیوں کے ایگزامس ہیں آج کل؟ اللہ اکبر، پھر بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹائم تو نہیں ویسٹ ہو رہا؟ ایسے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، مجھے کافی کچھ آتا ہے سائنس کا، میرا بھی دل کر رہا ہے میں بھی پیپر دوں۔ کسی بھی کالج میں آنے کے بعد جو مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نا، میں اپنے آپ کو ارلی 20s کا فیل کرنے لگ جاتی ہوں۔ اچھا چلیے میں بتا دیتی ہوں آپ کو 5 questions۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عنہ 5۔ آدم کا بچہ یعنی ایوری ہیومن، آدم کا بچہ قیامت کے دن میدان محشر سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس کو 5 سوالوں کے جواب نہ دینے پڑے۔ فرسٹ کوشچن، عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا تم نے زندگی کہاں گزاری، یعنی فرسٹ کوشچن ول بی اباؤٹ آور لائف، ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور لائف، وٹ ور یور پرائرٹیز۔ صبح سے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تمہارا پورے دن کا غم اور ہم کیا ہوتا تھا؟ اب آپ سوچ میں پڑیں گے، اور اپنے قدم نہیں ہٹانے، جیسے غصے میں ہوتا ہے نا ٹیچر تو کہتے ہیں ڈونٹ موو، اسٹل اسٹینڈ، اسٹاپ، اسٹے ہیئر، اسٹاپ، ہم کہتے ہیں اسٹاپ، ایسے اسٹاپ ہوگا۔
کبھی آپ آؤٹ آف پاکستان جائیں تو آپ کو امیگریشن پہ روک لیا جائے. یو وانٹ ٹو انٹر ٹو امریکہ, وہ کہیں گے اسٹاپ ہیئر, سٹ دیئر, وی ول کال یو. کون ہو, کدھر ہے, پاسپورٹ کدھر ہے, ویزا کدھر ہے, پیسے کتنے ہیں. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے. سب کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن پریشان اتنے ہو جاتے ہیں کہ کنفیوژن میں اگلوں کو ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں. پہلا سوال, آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ میں اسی سینیریو کو آگے لے چلتی ہوں. آپ یہاں اس کالج سے پڑھ کر جب وائٹ ہاؤس کے نیبر میں آ کے بیٹھی تو آپ کی زندگی اس وقت 35 تک پہنچ چکی تھی, یعنی آپ کا ایج اس وقت 35 کے رینک میں تھا. اب آپ کہتے ہیں 35 ایئرز کا حساب مانگ رہے ہیں یہاں مجھ سے اللہ تعالیٰ. چلیں کچھ جوڑ توڑ کرتے ہیں. ہماری ایک جٹکی سی زبان ہے, ہم کہتے ہیں جوڑ توڑ کر لو جی, کچھ ادھر سے لے لو کچھ ادھر سے. آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ وہ میں پیدا ہوئی, پھر بچپن تھا, پھر اپنی زندگی کے شروع کے 10 سال تو وہ ہو, یہ تو بچپن تھا, دیٹ واز مائی چائلڈ ہوڈ. بیچ کے جو اگلے سال ہیں آپ کے 11 to 20, اللہ آئی واز سو بزی, میری کیریئر بلڈنگ میں بزی تھی. اچھا جی, پھر جو میری نیکسٹ 10 ایئر تھے نا, اس میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. آئی واز جسٹ گیٹنگ سکسیس. اور یہ جو آخری 5 سال میرے زندگی کے جو میں نے وائٹ ہاؤس کے نیبر میں گزارے ہیں, اس میں تو مجھے نشہ ہی بڑا تھا کہ آئی گاٹ ایوری تھنگ وٹ آئی وانٹ. چلیے مان لیتے ہیں مے بی سیٹسفیکٹری آنسر ہیز بین گیون. نیکسٹ پہ چلیے. سیکنڈ کوشچن, ان شبابی فیما ابلاہ, ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور یوتھ ایج, ینگ ایج, جوانی کہاں گزاری؟ شباب, شاب کہتے ہیں نا, شباب ہے لائف کا وہ خوبصورت ٹائم جس میں انسان کی ہر خوبی بڑی عروج پہ ہوتی ہے. آپ مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیجئے, کیا پہلے سوال کے اندر یہ دوسرا سوال نہیں آیا؟ کیا جوانی زندگی کا ایک دور نہیں ہے؟ تو اللہ نے الگ سے جوانی کیوں پوچھی؟ یہ تو کوئی سوال مجھے نہیں قرآن سنت میں آج تک کسی کتاب میں ملا کہ تم نے بچپن کہاں گزارا, کیسے گزارا, تم نے اپنی اولڈ ایج کہاں گزاری. لیکن آپ یہ اس کو ہلکا نہ جانیے, اٹس اے بگ ریالٹی. ہم سب نے اس سے انفینٹ ٹائم بڑے میدان میں کھڑے کیے جانا ہے اور ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا. اور اس دن بیٹھ کر آپ اس پنجاب کالج کے اس گارڈن میں بیٹھ کر اس لیکچر کو سننا یاد کیجیے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کو آج ہی سکھا دیے کہ ابھی تیاری کر لو, پیپر تو ہے سامنے, بس تیاری کر لو. پچھلے 5 سالوں کے پیپرز نکال لو, کچھ اگلے لوگوں سے پوچھو, پچھلوں سے تیاری کر لو. جوانی کا اصل سوال الگ سے کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ یہی تو ہے مستی. جوانی دیوانی, جوانی مستانی. اس عمر میں آپ کا جو کچھ کرنے کو دل کرتا ہے نا کبھی کبھی, اور خاص طور پہ کسی سیلیبریشن کے موقع پہ, کسی کلچرل شو کے دن, کسی گریجویشن پارٹی پہ, جب آپ کبھی فن ٹرپ پہ جاتے ہیں, کوئی ایسا موقع, یا آپ کے کزن کی شادی, بھائی کی شادی, آپ کا اس دن جو کرنے کو دل کرتا ہے نا, اپنی امی سے پوچھئے گا, ان کا بھی دل کرتا. حالانکہ آپ کی امی زیادہ سے زیادہ بھی آپ سے بڑی ہوئی نا تو 20 سال بڑی ہوں گی اس کے اراؤنڈ. آپ کی امی کو وہ سب اب اچھا نہیں لگتا, اسی لیے مائیں منع کرتی ہیں. ہمیں اس عمر میں جو اچھا لگتا ہے نا, ہمارے ماؤں کو ہی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا, آگے اس کو آگے کہاں لے جائیں. فرق کیا ہے کہ ایج کے ساتھ بندے کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی نہیں اچھا لگنا آج سے 10 سال بعد وہ جو آج کرتے ہیں. آج سے 15 سال بعد آپ کی ایک بیٹی ہو اور آپ اس کو براٹ اپ کر رہی ہیں, وہ بچی آپ سے کچھ باتیں کریں گی, آپ کو نہیں اچھی لگنی, حالانکہ یو ہیو ڈن دیٹ آل. یہ انسان کی فطرت ہے. یعنی یہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا, یہ بھی بڑی ٹیمپریری ہوتی ہیں. ایموشنز, جذبات. شروع میں آپ میں سے کوئی بچی کہہ رہی تھی میں گانے سنتی تھی اور میں نے گانے چھوڑے, گانے ڈونٹ فیل, گانوں کو میں نے کبھی بھی ہٹ نہیں کیا, لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں. مذہب جو مرضی آپ کو کہے, از میوزک الاؤڈ اور ناٹ, آپ نے خود ہی نہیں آج سے 10-12 سال بعد سننا ہے. میں لکھ کے دے سکتی ہوں. اگر آپ سب اپنی پریکٹیکل لائف میں بزی ہو گئیں, پروفیشنل لائف. جی گلشن جی, آپ نے گانے کب سنے آخری بار؟ یہ ایک ڈاکٹر ہیں, میں ان سے ہی پوچھ لیتی ہوں کہ ان کو جوانی میں جو گانے بڑے اٹریکٹ کرتے تھے, جب یہ پریکٹس میں آئیں اور باہر مریض مر رہا ہے
کسی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور اندر گلشن جی بیٹھی گانا سن رہی ہیں. از اٹ ہیپن؟ یہ نہیں ہوتا. کوئی اپنی امی سے پوچھ لے, یہ عطیہ سے پوچھتے ہیں, آپ ٹیچنگ میں بزی ہیں, آپ کو کل کا لیسن تیار کرنا ہے, آپ نے ایک بہت بڑا لیسن اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا ہے, اور آپ کی بیٹی کہتی ہے ماما ادھر آؤ یہ نیا سانگ ریلیز ہوا آئیں سنیں. آپ اس کو کوئی یہ لیکچر دیں گی؟ نہیں, گنا گناہ ہوتا ہے, یہ حرام ہے حلال ہے. یہ کہیں گی بھاڑ میں جائے, مجھے تیاری کرنی ہے. پریکٹیکلی ہم سب کچھ عرصے کے بعد وہ سب چھوڑ چکے ہوتے ہیں جو آج ہماری آکسیجن ہے, وہ ہماری روح کی غذا آج بنتی ہے, وہ روح کی غذا قرآن ہے. خیر, میں وائنڈ اپ کروں گی کیونکہ میرے پاس وقت پورا ہی ہے. انشاءاللہ بہت کچھ ہے, بعد میں آپ لیں گے, آپ کو اناؤنس کریں گے. ہمارے اور بھی سیشنز ہیں, آج بھی ایک سیشن ہے شام میں. تیسرے سوال پہ لے جاتی ہوں تاکہ آپ کا پیپر پورا کرا جاؤں. تھرڈ کویسچن, ان مالن از اباؤٹ منی, اور اس کے پھر 2 کویسچن ہیں. من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا, وٹ واز یور سورس آف انکم. یہ جو کپڑے پہنے یہ کمائی کہاں سے تھی, یہ رنگ جو خریدی یہ کن پیسوں کی تھی. حلال اور حرام سب کو پتا. آپ کہیں گے شکر ہے یہ ہم سے متعلق نہیں, ہمارے ابو جان نے, ہمارے ہسبینڈ جان نے, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے عورتوں اور لڑکیوں اور بچیوں کو تو منی میٹرز کا مکلف بنایا ہی نہیں. خوش قسمت ہیں آپ, شہزادی ہیں. آپ کے ابو یہاں آپ کی فیس دیتے ہوں گے نا, آپ کی گاڑی کا خرچہ آپ کے ابو دیتے ہیں نا. کوئی میرڈ بھی ہے آپ میں سے؟ ہمارے یہاں میرڈ کے بعد تو مت ماری جاتی ہے, پڑھنا کا ہے. عموماً آپ کی ساری ایجوکیشن آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں. آپ کے کپڑے جو آپ نے پہنے ہیں آپ نے کچھ کاروبار کر کے خریدے ہیں؟ نہیں نا. اگر آپ ذرا سی باہر کی دنیا میں جھانک لیں تو 90% اسٹوڈنٹس اپنی فیسوں کو خود ارینج کرتے ہیں. کسی دن اللہ آپ کو واقعی لے جائے وائٹ ہاؤس, آنکھیں کھل جائیں گی, پھر آپ نے چیخیں مار کے کہنا ہے پاکستان زندہ باد, آئی لو پاکستان. وہ کسی نے کہا کہ اگر تمہیں پاکستان سے محبت کرنی ہے نا تو اس کا طریقہ ایک ہے, پاکستان سے باہر چلے جاؤ. باہر والوں کو پاکستان سے بڑی محبت ہوتی ہے, بھاگ بھاگ کے آتے ہیں. لیکن منی میٹر. اور 4تھ کویسچن کیا ہے, من این انفقہ, خرچ کہاں کیا. یہ تو سراسر ہم خواتین کا ایشو ہے. کماتے بیچارے مرد ہیں اور بگاڑتی اور اجاڑتی بیچاری عورتیں ہیں. بازاروں میں, برانڈز کے اندر, کپڑے, جوتے, زیور, گلے میں ہار پہننا سونے کا, چاہے بیچارے میاں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہے نا. لیکن یہ کویسچن ہے. اور 5تھ کویسچن, ماذا عمل بما علم, جو علم ملا اس پہ عمل کتنا کیا. اب یہاں پہ ہم اپنی سٹوری کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وی ول جسٹ بیک ٹریک. آپ اور میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس کا سبق دیے گئے تھے. ہم سب کو اس دنیا کو بھی لینا ہے اور آخرت کو بھی لینا ہے. یہ جو میں نے ایک سپوز سٹوری بنائی تھی نا بیچ میں, یہ انکمپلیٹ سکسیس ہے. یہ وہ سٹوری ہے کہ جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا کوئی سیکنڈ ورژن بھی آنا ہے. آپ 35 کی ایج میں جہاں بھی پہنچنا چاہیں پہنچ جائیں, لیکن آپ کی میری زندگی کا ایک اور ایج بھی ہے. ہمیں یہاں بھی کامیاب ہونا ہے اور وہاں بھی ہونا ہے. اسی لیے جب سورہ بقرہ میں اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 سے آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے, کامیاب ہونا چاہتے ہو تو غیب پہ ایمان لاؤ, نماز قائم کرو, شیئرنگ از کیئرنگ, رزق میں سے, اپنی نعمتوں میں سے لوگوں سے شیئر کرو. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو ان پہ نازل ہوا, یعنی قرآن اور حدیث سنت. وما انزل من قبلک, وہ پہلے ریلیجنز کو بھی مانتے ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ پہ جو پیغام نازل ہوا, حضرت موسیٰ پہ جو تورات ہے وہ اس کو بھی مانتے ہیں. مومن کا دل کھلا ہوتا ہے, نیرو اسپیکٹرم نہیں ہوتا, براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے. لیکن وبالآخرۃ ہم یوقنون, سب سے بڑی خوبی ان خوبیوں میں سے سکسیسفل پرسن کی کیا, کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ تو ہمارا بھی ہے, بٹ ہمارا آخرت کا ایمان پتہ کیا ہے, نالج ہے. وی نو دیر از آخرت. آپ کو پتہ ہے کل آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے اور آپ پڑھ ہی نہیں رہے, اور آپ کی امی کہتی تمہیں کیا ہوا ہے,
تمہارے پیپر نہیں ہو رہے؟ آپ کہیں گے ہو رہے ہیں. تو اب کیا کر رہی ہو؟ وہ امی ایک نئی فلم آئی ہے نا، میں نے کہا ابھی دیکھ لو، نئی پرانی نہ ہو جائے. ہیں تمہارا کل پیپر ہے، تم 3 گھنٹے کی مووی دیکھو گی؟ اچھا، وہ مووی آپ نے روتے دھوتے دیکھ کے کرا کے اس کے بعد آپ کہتی ہیں امی میں ذرا بازار جا رہی ہوں. کیوں؟ وہ کل پیپر ہے نا تو میں ذرا نیا جوتا خریدوں، میں ذرا نیا سوٹ بھی تو لینا ہے نا. آپ کی امی کہیں گے آر یو سیریس؟ تمہاری مت تو نہیں ماری گئی؟ تم نے کیمسٹری کا پیپر دینا ہے اور تم ٹائم کیسے ضائع کر رہی ہو؟ دیٹ مین کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نقل تیار کی ہے، کوئی بوٹی رکھی ہوئی ہے، بوٹی مافیا، یا تمہیں یقین نہیں ہے کہ کل پیپر ہے. یہ جو ہم سب کہتے رہتے ہیں نا آخرت آنی ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، ریئلی اٹس جسٹ نالج آف آخرہ. اس پہ میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں، ان لوگوں کو تو زبانی یاد ہوگا، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. ہم اپنے علم آخرت کو فکر آخرت سمجھتے ہیں، اصل میں ہمیں فکر آخرت نہیں ہے، آخرت کا علم ہے. اگر آخرت کی فکر لگ جائے تو ہماری پرائورٹیز بدل جائیں. یہ ملک ایسا تھوڑی ہوتا، یہ دنیا ایسی تھوڑی ہوتی. اتنی مورل کرپشن، اتنی نیوڈیٹی، اتنا ٹائم ویسٹرز کے اندر کھونا، یہ نہ ہوتا. تو جب بالآخرتی ہم یوقنون ہے نا، تو یقین کہتے ہیں اس حقیقت کو جب وہ چیز آپ کے دماغ پہ سوار ہو جائے. میں اس کا بڑا ٹھیٹھ پنجابی اردو ترجمہ کروں نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے دماغ پہ آخرت سوار ہو جاتی ہے. جو بولیں گے اس کا میری آخرت پہ کیا اثر ہوگا، میں جو دیکھوں گی اس کا میری آخرت پہ کیا اثر ہوگا، جو میں سنوں گی اس کا میری آخرت پہ کیا اثر ہوگا، جیسی میں لگوں گی، جس گیٹ اپ میں باہر جاؤں گی، میری آخرت آخرت آخرت. یعنی دل، ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں؟ دل، دماغ اور ارادوں پہ آخرت چھا جائے، اس کو یوقنون بالآخرہ کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک چمچ چینی کھاتی ہیں، صرف 6 سیکنڈ آپ کے ٹیسٹ برڈز اس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کا سٹمک 6 آورز اس کو رکھ کے پروسیس کرتا ہے، اور آپ کی کمر یعنی آپ کی ویسٹ کے ارد گرد اس کی مٹھاس یا اس کی کیلری سے جو فیٹ بنتی ہے وہ اب ہمیشہ رہے گی. جب آخرت کا یقین ہوتا ہے تو بندہ اسپرچولی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ وقتی فائدے کی خاطر ہمیشہ کا نقصان نہیں سہتا. پیپرز کے دن میں 3 گھنٹے کی مووی دیکھ لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. پھر آپ کو 1 سال پھر اسی کلاس میں رہنا پڑے گا، آپ کی سپلی آئے گی. تو چھوٹے چھوٹے فیصلے تو ہم بہت اچھے کریں، لیکن آخری فیصلہ ہمارا غلط ہو. یہ کام کرنے والے اولئک لا ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں ہدایت پہ اپنے رب سے. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم مانگی. اللہ کہتے ہیں اولئک لا ھدی من ربہم، دیز آر دی گائیڈڈ ونس، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہے فلاح پانے والے. اور مفلح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی. دیکھیے کامیابی کے لیے عربی میں بہت سے سملر ورڈز ہیں، مترادفات. فوز، فائزہ، فوزیہ، آپ میں سے بھی کوئی ہوگا. فوز بھی کامیابی کو کہتے ہیں، قرآن میں وہ بھی ہے. لیکن یہاں لفظ ہے فلاح. فلاح کا لفظ پتہ کیا ہے؟ چیرنا پھاڑنا. اگر یہاں مالی آئے گا نا تو وہ زمین کو کھودے گا، پھر نیچے کی مٹی اوپر کرے گا، پھر بیج ڈالے گا، پھر گھاس لگے گا، پودے لگیں گے. فلاح کہتے ہیں کسان کو. مفلح صبح صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ پہ نظریں لگاتا ہے، ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، اس کی نظر فصل پہ ہوتی ہے. مومن از مفلح. یہ اسپرچل ڈکلائن تب ہوتا ہے جب ہم صرف دنیا میں کھو جاتے ہیں، جب ہماری صرف دنیا کی کوششیں، ہم غم. اللہ کے نبی ایک دعا سکھا کر گئے، پیچھے سے دعا چلتی ہے جس کا ٹکڑا کیا ہے؟ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنانا. ولا مبلغ علمنا، اور میرے علم کا مبلغ یعنی میں سارا علم حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ جاؤں، یہ مبلغ علم ہے. آج پیرنٹس لاکھوں میں پہ فیس دیتے ہیں، اس کے بعد بچہ کسی ایک پروفیشن کے اندر جاتا ہے. جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ کبھی بھی لائر نہیں بنائے گا، اس کو ایک لفظ نہیں پتا ہوگا لائزم کا. اور جو کمپیوٹر سائنسز میں چلا گیا وہ پائلٹ نہیں بنے گا. Only you will get one thing in your life, but
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آپ میں وہ بچیاں جنہوں نے شروع میں گائیڈنس دی، اور یہ جو وائٹ سکارفس میں میرا گمان ہے کہ یہ سبیل الجنہ کی بچیاں، اور آپ کی ٹیچرز جنہوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا اور آپ ان کو بھی سن رہے تھے، 2-3 لوگ ہیں نا ادھر، یہ قرآن سے گزرے اور آپ میرا حال کافی باتیں سن بھی چکے ہوں گے، چاہیں تو پھر آ کے سنا دیں. تقریباً ایف ایس سی میں پہنچنے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ 10 اور 2 12، 15 ایئرس پڑھنے کے بعد ایف ایس سی میں پہنچ کر بھی بہت سارے سوالوں کا جواب ہی نہیں ملتا. اور آج ہماری یوتھ میں سوسائڈ کا انکلائنیشن ہے، خودکشی ہو رہی. میں نے جب اکثر ابھی آنا تھا، پہلے سے پلان بنتے ہیں، ساتھیوں کو پتا ہوتا ہے، میرے پاس ریکویسٹ آئی، بلیو می آئی کینٹ بلیو. اس سال پہلے نہیں کبھی آئی ہے. پہلے پچھلے سالوں میں کیا آتی تھی، ڈپریشن پہ بات کیجئے گا، ہمارے بچے بڑے ڈپریشن میں ہیں، سٹریس پہ بات کیجئے گا. اس سال میرے لیے جو ایک شاکنگ تھنگ تھی کہ آپ پاکستان جا رہی ہیں نا تو خودکشی پہ بات کریے. میں نے کہا آپ نے یہی کہا نا کہ خودکشی پہ بات کریں، یہ تو نہیں کہ خودکشی کر لینا. کیوں بھی کیا ہوا، ہماری یوتھ میں خودکشی کا رجحان ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سارا کچھ پا کے بھی خوش نہیں ہیں. آپ کی ایج میں ذرا یہ آنٹیوں کو پوچھئے گا، 2 گھر دور سے کھلکھلانے کی اور مسکرانے کی اور ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. آج کی یوتھ تو ہنسنا بھول گئی. آپ کے چہروں پہ تفکرات ہے. آپ کو سچی خوشی نہیں ملی، کیونکہ اصل خوشی کیا تھی کہ آپ نے ایک دنیا کی ترقی کو کامیابی کی دلیل بنانا ہے تو ساتھ دوسری بھی ہے. آپ اسپرچولی اپلفٹ ہونا چاہتے ہیں نا تو ایف ایس سی، پھر بی ایس سی، پھر ایم ایس سی. نارملی یہ چلتا ہے. چلے ایف ایس سی کے بعد پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ. آج سے آپ ایک دعا کیجئے اور یہاں بیٹھ کے کریں دعا. علم کی محفل فرشتوں نے گھیری ہوتی ہے. اے اللہ مجھے سائنس کے ساتھ قرآن بھی پڑھنے کی توفیق دے، سائنس کے ساتھ، فزکس کے ساتھ، بایو کے ساتھ، میتھ کے ساتھ مجھے قرآن پڑھنا ہے. اور آپ کی اسکول کی انتظامیہ سے میں ریکویسٹ کروں گی، قرآن کی تعلیم کو آپ کے لیے لازم کر دیں. کتنے بچے اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ یہ دیکھ لیں، ادھر ہیں کوئی مینجمنٹ والے تو خود ہی دیکھ لیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو. خدا کے لیے ان بچیوں پہ رحم کریں. نہیں بس میں اس سے زیادہ ایموشنل نہیں ہونا چاہتی. آپ 6 سال ایک کالج میں سے نکل کر جاتے ہیں تو آپ کو 3 سوالوں کے جواب نہیں آتے. سوری، 5 سوالوں کا آپ کو آج پتہ چل رہا ہے. اور یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں نا، ان سے پوچھئے ان کی زندگی کے 1 سال نے ان کو کیا دیا. اپنی زندگی کا 1 سال ڈیڈیکیٹ کیا، اللہ نے اگلی پوری زندگی کی کامیابیاں اور سکون اور خوشی دے دی. خوشی ملتی ہے، جنت بعد میں ملے گی. خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے ہماری زندگی میں. میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جب مجھے پری میڈیکل میں داخلہ نہیں لینے دیا گیا، ہم بڑی ایک پوزیسو فیملی سے تھے، اور وہ فیملی جہاں لڑکیوں کو پڑھوانا، یعنی کہہ لیجیے کہ بزنس مائنڈیڈ شیخ فیملی، لڑکیوں سے جاب نہیں کرانی، شادی جلدی کرنی ہے، اور بزنس کروڑوں میں کھیلنے والے لوگ. صرف اس بیس پہ بچی کو داخلہ نہیں ڈاکٹری میں اس دور میں دیتے تھے کئی پیرنٹس کہ اس کے درجے کا خاندان میں ہے کوئی نہیں لڑکا، تو اس کو پڑھا لیا تو اس کی شادی کہاں کرنی ہے. میں لٹرلی روتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میں کچھ نہیں پایا زندگی میں کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں بنی. آئی لو سائنس، آئی لو زولوجی، باٹنی. آج وہ سارا جو میں قرآن سے ریلیٹ کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو باٹنی پڑھاؤں. ہے کوئی اپنی؟ پوچھئے گا. کیمسٹری، فزکس، جس سے مجھے قرآن سے محبت ہے نا، اب مجھے سمجھ آتا ہے مجھے ان چیزوں سے کیوں پیار تھا. کیونکہ جس رب نے یہ قرآن بنایا نا، اسی نے آپ کی زولوجی بھی بنائی. آج بھی مجھے اپنی وہ سائنس کی کلاس نہیں بھولتی کہ ہماری ٹیچر تھی، مجھے وہ جگہ، وہ کالج، وہ سب یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری باڈی میں جب کوئی کھانا جاتا ہے نا تو اس کو ایبزارب کرنے کے لیے ویلائز، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، کوئی سائنس کے ہیں تو شاید میرا ایکسنٹ چینج ہو گیا، ویلائز کہتی تھی وہ. یعنی اسکن جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر پورز ہوتے ہیں جس میں سے گلوکوز کا ایک ایک قطرہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے، بلڈ کے اندر جاتا ہے. تو اب پہلے تو ہمارا اسٹمک، پھر انٹسٹائنس، پھر وہ جو گچھے بنے ہوئے انتڑیوں کے، وہ کیوں ہیں اتنے بڑے، کھول دیں تو میرا لئے یہاں سے وہ البرکہ تک پہنچ جائے میلوں میں. پھر اس انتڑیوں کے اندر پھر جو سکن ہے نا، تو اس کے اندر یوں ہے. کیوں؟ تاکہ میکسیمم گلوکوز ایبزارب ہو جائے.
میں اس وقت کو آج سوچتی ہوں کہ آئی وش اس وقت میں نے قرآن پڑھا ہوتا، میں نے تو سجدے میں چلے جانا تھا، کہ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اتنی چینی کھانی ہے، پھر اس کو جذب بھی کرانا ہے، انہوں نے اتنا کاربوہائیڈریٹ کھانا ہے جس نے اینڈ پہ جا کر ان کے باڈی کے اندر بلڈ میں جانا ہے، وہ قرآن کھلے اور ساتھ سائنس کی کتاب کھلے. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ. تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اسپرچویلٹی کو بڑھائیے، اور اس کا دی بیسٹ وے، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں، 5 علم نہیں چاہیے آپ کو. کوئی آپ کو قرآن کھولنے سے پہلے درس نظامی کے طور پہ 10 سال کسی مدرسے میں لگانے کی ضرورت نہیں. صحابہ نے یہ کچھ نہیں لگایا تھا، یہ تو کچھ اللہ کسی کو اسپیشل ایسے سرکمسٹانسز دے دے، فبیہا، ویری گڈ. بٹ آپ اور میں جس دور جس کلچر سے گزرے، آپ کا صرف ایک ہی علاج ہے، آپ نے یہی کچھ پڑھنا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، انہی کالجز میں جانا ہے، انہی اسکولوں میں جانا ہے. لیکن آپ ایک مطالبہ لکھ کے آج کالج کی مینجمنٹ کو دے کے جائیں کہ فاتحہ سے ناس تک ہمیں قرآن سیکھنا ہے. میٹرک پڑھ کر ایک بچی ادھر آئے گی، ایف ایس سی 2 سال، بی ایس سی 2 سال، رفلی جو مجھے پتا ہے، ابھی چینج ہو گیا تو اٹس اوکے. ایم ایس سی کرنا ہے 6 سال میں. بس مجھے اس 6 سال میں سب کچھ جو پڑھائیں گے اس کے ساتھ مجھے قرآن سکھا دیں. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ 10 پارے ایف ایس سی میں آپ 10 پارے ترجمے سے یاد کر لیں گے، پہلے 10، بی ایس سی میں اگلے 10، اور ایم ایس سی میں اگلے 10. پھر آپ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکے گا. وہ جو وائٹ ہاؤس سے بھی پھر آگے آپ ایک ایسی دنیا کی طرف جائیں گی کہ واللہ یدعوکم الی دار السلام، اور دنیا بھی خوبصورت، آخرت بھی خوبصورت. جزاکم اللہ خیر. اور میں آج کے ٹاپک کے ناطے سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میڈیکل ڈاکٹر تو مجھے نہیں بننے دیا حالات نے، لیکن آئی کین فیل آئی ایم اے اسپرچل ڈاکٹر. لوگوں کے دکھ سکھ، مسئلے، بیماریاں، پریشانیاں، وہ ہم جیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور میں سب کے اندر سے جو ایک چیز دیکھتی ہوں وہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اس چیز سے دور کیے ہوئے ہیں جو ہماری سب سے ضروری تھی. پلاؤ پکائیں اور چاول ہی نہ ہو، بریانی بنے اور چاول ہی نہیں ہو، کیسے پکے گا؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، شور ہے، بول رہا ہے، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے جس کو لینے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسپرچولی اسٹرانگ بنائے قرآن اور سنت کے طریقے سے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.